جب سورج کی کرنیں اس شیء نجس پر پڑ رہی ہوں تو عین نجاست نہیں ہونی چاہیے اس میں. اگر عین نجاست بھی موجود ہو، پس اگر عین نجاست هست پیش از تابش آفتاب برطرف کنند. یعنی ان لوگوں کو چاہیے جو پاک کرنا چاہتے ہیں اس سورج کے ذریعے سے کہ وہ اس شے سے عین نجاست کو پہلے ختم کر دیں، عین نجاست ظاہر ہو جائے. اب جیسے سورج کی کرنیں آئیں گی، سورج کی روشنی آئے گی، سورج کی تابش ہوگی تو وہ چیز خود بخود پاک ہو جائے گی. بس نتیجہ یہ ہے کہ تابش کے وقت، اس گرمائش کے وقت، سورج پڑنے کے وقت، اس کی گرمی کے وقت عین نجاست اس شیء نجس میں نہیں ہونی چاہیے. چھٹے نمبر پر اور آخری جو شرط ہے اس کے مطابق یوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں قسمت بیرون و درون دیوار یا زمین را یک بار خشک کند. یعنی یہ سورج دیوار کے دونوں حصوں کو، باہر والے حصے اور اندر والے حصے یا زمین کے دونوں حصے کو ایک ہی بار خشک کر دے. بس اگر روی آن امروز خشک شود و درون آن فردا تنہا روی آن پاک می شود. مثلا آج سورج کی اس شدت تابش اور گرمائش کی وجہ سے دیوار کا باہر والا حصہ پاک ہو گیا، خشک ہو گیا، وہی حصہ پاک ہو جائے گا، لیکن اندر والا نجس ہے. دوسرا دن ہوتا ہے اور سورج کی تابش اندر والے کو بھی خشک کر دیتی ہے تو نتیجتاً دونوں حصے پاک ہو جائیں گے. تو بس یہ ہو جائے گا کہ جس حصے کو خشک کرے گی وہی حصہ پاک شمار کیا جائے گا. جس حصے کو بھی سورج نے خشک کیا، اندر والے باہر والے حصے کو خشک کر لیا ہے تو وہی پاک شمار کیا جائے گا. اگر باہر اندر دونوں کو تو دونوں پاک شمار کیے جائیں گے. اگر آج ایک کو پاک کیا ہے، خشک کیا ہے تو وہی پاک شمار کیا جائے گا، اندر والا حصہ نجس ہی رہے گا. اگر دوسرے دن اندر والے حصے کو بھی سورج کی تابش خشک کر دیتی ہے تو وہ بھی پاک ہو جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں دو چیزیں بیان کر رہے ہیں، دو مسئلے دروا گئے. اگر زمین اور مانند آن نجس باشد ولی رطوبتی نہ داشتے باشد، کہتے ہیں زمین یا زمین کی مانند جو چیزیں ہیں نجس ہو جائیں لیکن رطوبت نہ ہو ان میں، می تمام مقداری آب یا چیز دیگری کے سبب مرطوب شدن آن بشود بر آن ریخته و سپس آفتاب بتابد و آن را پاک کند. مثلا مرطوب نہیں ہے تو پہلی شرط کیا تھی کہ مرطوب ہونا. یہ کہتے ہیں کہ آپ پانی وغیرہ تھوڑا سا اس پہ ڈال دیں تاکہ وہ مرطوب ہو جائے اور وہ تر ہو جائے. پھر جب سورج کی گرمی، سورج کی تابش اور سورج اس پر پڑے، تابانی آ جائے سورج کی اس پر تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے اور وہ چیز کو خود سورج کی تابانی پاک کر دے گی. نمبر 2 کہتے ہیں کہ خاک یا گل یا سنگ یا ریت تا وقتی که بر زمین است و جزء آن به حساب می آید با آفتاب پاک می شود. یعنی جب تک یہ ریت، خاک، گل اور سنگ جب تک زمین پر ہیں اور زمین کا حصہ شمار کیے جاتے ہیں تو نجاست کی صورت میں تابش آفتاب کی وجہ سے پاک ہو جاتے ہیں. اگر جدا شد با آفتاب پاک نہیں شود. مثلا ایک برتن میں آپ نے مثلا ریت کو ڈال دیا، اب وہ زمین پر نہیں ہے اور زمین کا حصہ شمار نہیں کیا جاتا اسے. وہ ہمچنین میخ و چوب و مانند آن تا وقتی که بر دیوار است و جزء آن به حساب می آید حکم ساختمان را دارد و اگر جدا شد این حکم را ندارد. دیکھیں کیلیں جو ہوتی ہیں اور لکڑی جو ہے جب تک وہ دیوار میں ہے اور اس کا حساب، اس کا جز اور حصہ شمار کیا جاتا ہے اس وقت تک حکم عمارت میں ہے. اور اگر اس سے یہ جدا کیے جائے، میخ اور مثلا کیلوں کو جدا کیا جائے اور لکڑی کو جدا کیا جائے تو وہ
اس کا حکم ساختمان اور عمارت والا حکم نہیں ہے. وہ آفتاب اس کو پاک نہیں کرے گا, سورج پاک نہیں کرے گا. یہ سورج کے متعلق اور سورج کے مطہر ہونے کے بارے میں گفتگو تھی. ایک اور مطہر ہے جسے استحالہ کہتے ہیں. استحالہ کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ استحالہ کی تعریف یہ ہے کہ ایک نجس شے اس طرح تبدیل ہو جائے کہ اس کی صورت پاک شے کی طرح بن جائے, پاک شے والی صورت اختیار کر لے. شے نجس اس طرح تبدیل ہو, اس طرح عوض ہو جائے, اس طرح چینج ہو جائے کہ پاکیزہ شے کی صورت اور شکل اس میں آ جائے اور تبدیل ہو جائے, تو نتیجتاً ہم اسے کہیں گے استحالہ ہو گیا اس شے کا. مثال کے طور پر چند مثالیں دی ہیں. مردار تبدیل پہ خاک شود, یعنی وہ مر کر ایک اس میں زمین پر یا زمین ریتی پر یا کسی ایسی جگہ پہ وہ حصہ بن جائے زمین کا, اصلا زمین ہو جائے, اسے وہ مردار کی صورت نہ, بالکل اس کی صورت چینج ہو جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ زمین کا حصہ ہے, تو اس صورت میں استحالہ ہو گیا اس کا. کہتے ہیں کہ وہ نجس دانہ جو کوئی بھی گیاہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے, مثلا گندم کا نجس دانہ ہے جس سے گندم یا مثلا کوئی درخت آپ آم ہے, اسی طرح جو بھی دانے ہیں اگر وہ نجس ہوں اور گیاہ کی صورت میں آ جائیں تو اس صورت میں نجس نہیں ہوں گے بلکہ پاک ہوں, اس کا استحالہ ہو چکا ہے وہ نجس. ایک لکڑی ہے جو نجس تھی, اگر اس نجس لکڑی کو جلا دیا جائے اور وہ خاکستر ہو جائے تو اس صورت میں وہ پاک ہے, یعنی وہ استحالہ ہو چکا ہے, اس کا مطہر ہے. دوسرا مائع نجس تبدیل پہ بخار شود, ٹھیک ہے, اور مواد سوختی بسوزد ودود شود. مثلا ایک نجس چیز, مثلا تیل یا روغن, اسی طرح کی اور چیز جس کے ذریعے سے مثلا آپ مٹی کا تیل جس طرح ہوتا ہے روشنی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یا گھروں میں کھانا پکانے کے لیے بعض جگہوں پر جہاں گیس وغیرہ نہیں ہے وہاں جب استعمال کیا جاتا ہے, وہ اگر خود چونکہ سوختی ہے ایک شے جو مثلا اس کو جلایا جاتا ہے, اگر وہ چیز جل کر, وہ مٹی کا تیل جل کر دھواں ہو جائے تو اس صورت میں وہ پاک ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ مائع نجس تبدیل میں بخار شود, ایک مائع ہے جو نجس ہو گیا لیکن وہ بخار کی صورت میں تبدیل ہو چکا ہے, تو اس صورت میں اسے ہم نجس نہیں کہیں گے. یا شراب کی صورت چینج ہو کر سرکہ ہو جائے, اب اس کو شراب نہیں کہا جاتا لہذا وہ پاک ہے. اگر کسی برتن میں ہے تو وہ برتن نجس نہیں ہو جائے گا. 2 نمبر پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر جن سے چیز نجس عوض نہ شود و فقط تغییر شکل در آنداد شود پاک نمی شود. بہت بڑا ایک نوٹ ہے, یعنی ایک ظاہری صورت کا تبدیل ہونا کافی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ خود اس کی جنس میں تبدیلی آ جائے, وہ ضروری ہے. اگر کسی چیز کی جو شے نجس ہے, شے نجس کی جنس میں تبدیلی نہیں آتی, فقط اور فقط اس کی شکل میں تبدیلی آتی ہے تو وہ پاک نہیں ہوگی. پاک اس وقت ہوگی کہ خود وہ چیز کی جنس بھی عوض ہو جائے اور شکل صورت بھی اس کی تبدیل ہو جائے. مثل این کہ گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند, مثلا وہی گندم کا دانہ ہے, مثلا ایک بوری گندم کی تھی جو نجس ہو گئی کسی وجہ سے, کسی طریقے سے, وہی جا کر بغیر اس کے پاک کیے ہوئے, بغیر اس کو دھوئے ہوئے, وہ جا کر مثلا اس کو آرد کے لیے, آٹے کے لیے لے جایا جاتا ہے اور روٹی اسے پکتی ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ نجس ہی ہے اور اس کا کھانا
حرام ہے، نہ وہ پاک ہوئی اس کی، چونکہ پہلے گندم کے دانے تھے اب وہ آٹا بن گیا، اس کی شکل چینج ہوئی ہے نا، ہے تو وہی چیز، لیکن ہم نے استحالہ میں کیا تھا کہ اس کی جنس تبدیل ہو جائے۔ نمبر 2 انگور نجس سرکے شواہد، مثلا انگور جو نجس ہیں وہ سرکہ بن جائیں تو اس صورت میں بھی۔ نمبر 3 کہتے ہیں چیز نجسی کی معلوم نہیں استحالہ شدہ یا نہ نجس ہے، یعنی ایک شے کے نجس ہونے کا پہلے یقین تھا کہ نجس ہے، اب اس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ آیا استحالہ کے سبب وہ پاک ہو چکی ہے یا پاک نہیں ہوئی، تو کہیں گے نجس ہے، پاک نہیں ہوئی۔ انتقال کہتے ہیں کہ اب یہ مطہرات میں ایک جدید چیز ہے جس کا نام ہے انتقال۔ اگر قسمتی از بدن حیوانی کے خون جہند دارد به بدن حیوانی کے خون جہند ندارد منتقل شود جزء بدن آن حساب جزء بدن آن حیوان به حساب آید پاک نہیں کرتا۔ اب دیکھیں کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کیا ایک حصہ بدن کا ایک دوسرے حیوان کے بدن کا حصہ بن گیا ہے جو خون جہندہ نہیں رکھتا، اگر یہ منتقل ہو جائے، اس کا حصہ خون جہندہ رکھنے والے حیوان کے بدن کا ایک حصہ ایسے حیوان کے بدن میں منتقل ہو چکا ہے جو خون جہندہ نہیں رکھتا، اور اس ہی حیوان کا جز حساب کیا جاتا ہے تو پاک ہے۔ مثال کے طور پر خون بدن انسان به بدن پشه یا مگس منتقل شود۔ مچھر جب آتے ہیں آپ کو کاٹتے ہیں تو وہی آپ کا ہی خون ہوتا ہے نا، اب وہ مچھر جو آپ کے بدن سے خون کو چوس کر اپنے بدن میں اور اس کا حصہ بن گیا ہے، اب وہ خون پاک ہے۔ یا مثلا مگس مکھی ہوئے تھے، بہرحال یہ کسی طریقے سے مچھر کے ذریعے سے یا مکھی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے اگر حصہ بن جائے، جزئی کے از بدن حیوانی مانند چشم را جدا کر دے و به بدن انسان منتقل کند مقداری از گوشت بدن را بریده و به جای دیگر بدن به پیوند دهند۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک حیوان کے بدن کا ایک حصہ جو ہے، مثال کے طور پر آنکھ ہے اس کی، وہ اس سے نکال لی جاتی ہے اور وہ بدن انسان منتقل کنن، دوسرے انسان کے بدن میں اس کو منتقل کر رہے ہیں، اور مقداری از گوشت بدن را بریده و به جای دیگر بدن ببند۔ یا مثلا کہتے ہیں کہ ایک گوشت کا حصہ جو ہے نا کاٹ کر دوسری جگہ پر پیوند کے عنوان سے لگایا جائے تو یہ بھی پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ اسی کا نام انتقال ہے۔ اسلام میں 4 مسئلے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اگر کافر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ گواہی دیتا ہے، شہادتین کی گواہی دیتا ہے، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ وَبِإِسْلَام تمام بدن او حتی اس کا پسینہ اور اس کا آب دہان جو ہے وہ بھی اسلام کی برکت کے سبب سے پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی بگوید اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، ٹھیک ہے، اگر یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو اسے ہم مسلمان سمجھیں گے، اور اس کلمات کے جاری کرنے کے سبب سے اس کا بدن بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا پسینہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا لعاب دہن جو تھا وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ اگر ایک کافر شہادتین تو کہتا ہے لیکن انسان نہیں جانتا کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں، کہتے ہیں پھر کیا اسے ہم پاک سمجھیں یا نجس سمجھیں؟ کہتے ہیں اسے پاک ہے، وہ پاک ہے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر بدعانت کے قلب مسلمان نشدے بنابر احتیاط واجب باید از اجتناب، بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے یعنی
ایک مرتبہ آپ کو علم ہے، یقین ہے کہ یہ فقط اب لقلقہ لسانی استعمال کر رہا ہے، حقیقت